نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء، ہم ایک جسٹس نا تصور کے طور پر اس کو بہت محسوس کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کا کوئی تصور اگر عملی طور پر قائم نہیں ہو سکا تو یہی ہے کہ پاکستان کے اندر ہم ایک زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر جو ہے وہ جسٹس جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو جسٹس ڈزنٹ مین کہ آپ جو ہے وہ ایک کسی مقدمے کے اندر یا کسی لاء کے تصور کے تحت جو ہے وہ کسی باہمی کسی کے ساتھ جو ہے وہ کسی کورٹ کے سامنے جو ہے وہ پیش ہو یا وہاں جا کر جو ہے وہ آپ کے درمیان جو تصفیہ کروا دیا جائے، وہ دیٹ از دا جسٹس۔ جسٹس مین ایچ اینڈ ایوری ایکٹیویٹیز جو ہے اس کو اس طرح پرفارم کیا جائے کہ جو اس کے اس تصور کے تحت قائم کیا جائے کہ جو ڈیوٹی پرفارم کرنے والا ہے وہ اس ڈیوٹی کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کر رہا ہے، اور جو لوگ اس ڈیوٹی کے ذریعے جو ہے وہ اپنے لیے نتیجہ اخذ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو ویسا ہی نتیجہ حاصل ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک استاد کی جو ہے وہ جسٹس کیا ہے کہ جو بچے ان کے ساتھ تعلیم پڑھنے جاتے ہیں وہ اس کو اس تعلیم کے جو عمل ہے اس کے ساتھ خود منسلک ہو، اور جو ان سے طالب علم کے ساتھ سیکھنے کے عمل کے ساتھ شامل ہیں وہ اس کو سیکھنے کے بعد یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ جو آج کا جو مقصد تھا وہ ہمارا پورا ہوتا ہوا نظر۔ یہی زندگی کے باقی شعبوں کے اندر ہے، چاہے وہ پولیس کا شعبہ ہے، چاہے وہ صحت کا شعبہ ہے، یا کوئی اور سرگرمی جو ہے دی جاتی ہے کہ دو فریق ہیں، ایک جو ہے جس نے فرائض کی ادائیگی کرنی ہے، اور دوسری جو ہے وہ جس نے اس فرائض کی ادائیگی کے نتیجے کے اندر اپنی سرگرمیوں کے متعلق کوئی مثبت جو ہے وہ نتیجہ جو ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ تو جب تک یہ نظام کے اندر جسٹس نہیں آتا اس وقت تک آپ ملک کے اندر جسٹس کے کسی معنی اور مفہوم کو جو ہے وہ قائم نہیں کر سکتے۔ البتہ ہم یہ ہے کہ ہم جسٹس کو صرف اسی قانون کے ایک دائرہ کار تک محدود کر دیتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ عدل و انصاف کے ادارے جو ہے وہ کسی فیصلوں کے ذریعے ایک سزا اور جزا کا نظام قائم کرتے ہیں۔ جب میں پاکستان کے نظام کو دیکھتا ہوں تو یہاں پر المیہ جو ہے وہ جسٹس کا ہے، اور جسٹس مین ان ایچ اینڈ ایوری ایکسپیکٹ آف آور لائف کا ہے، جہاں پر لوگ جو ہے وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے ساتھ وابستہ کسی بھی گروہ یا ادارے کے ساتھ جب منسلک کرتے ہیں تو انہیں اپنے لیے وہ پہلو حاصل نہیں ہوتا جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جو اس کے لیے ان کا حق بنتا ہے کہ وہ حاصل کرے۔ تو جب انہیں ایسا نہیں ہوتا تو دیٹ از دا obviously the failure of the justice in the state system۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ جسٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ تو میرے نزدیک ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کے طور پر میرے نزدیک جو ایک سب سے بڑا اور ایک آسان سا راستہ ہے جسٹس کو قائم کرنے کا وہ یہ ہے کہ جو جسٹس ہے دیٹ از ناٹ این آٹومیٹک مشین، جسٹس از آلویز ڈیو ٹو دا جسٹسز۔ تو جہاں پر جو ہے وہ جسٹس جو ہے وہ جسٹسز دیتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے کہ مین بیہائنڈ دا جسٹس جو ہے دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو انشور اور ڈیلیور دا جسٹس۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ مین بیہائنڈ دا جسٹس امپورٹنٹ مین جسٹس، تو یہاں پر جو ہے وہ ہر شعبے کے اندر جو ہمیں جو ہے وہ جسٹسز کا نظام جو ہے وہ لانا پڑے گا، اور اس سے مراد کیا ہے کہ جو فرد جس ڈیوٹی پر سر انجام دے رہا ہے وہ اس ڈیوٹی کو سر انجام دینے کے لیے اہلیت بھی رکھتا ہو، استطاعت بھی رکھتا ہو، اور اس کو ادا بھی کرتا ہوا نظر آئے۔ تو اس کے لیے ہمیں نظام کے اندر وہ تمام خامیاں تلاش کرنی پڑیں گی، اس خامیوں کو دور کرنا پڑے گا کہ جہاں پر جا کر ہم جو ہے نظام کے اندر جسٹس دینے کا جو اختیار ہے وہ ایسے لوگوں کو سونپ دیتے ہیں جو جسٹس دینے کی طاقت اور صلاحیت سے محروم ہوتا ہے۔ تو جب تک ہم اس تصور کے تحت کہ مین بیہائنڈ دا سسٹم از دا ریئل criteria to determine the worth or the utility of any institution، تو ہم اس وقت تک جو ہے وہ اداروں کو تنقید بناتے رہیں گے، ہم ادارے کی اصلاح کا کوئی عمل جو ہے اختیار لیٹس ہوپ کہ ہم اپنے نظام کو بہتر بنانے کے لیے مین بیہائنڈ دا جسٹس کا جو تصور ہے اس کو اختیار کریں گے۔ اور اس طرح جب تمام افراد جو ہے وہ جس منصب پر فائز ہیں اس منصب کی اہلیت ان میں ہوگی، منصب کی فرائض کی ادائیگی کا ان کو معنی و مفہوم پتہ ہوگا اور اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے، then we will have the true concept of the justice۔